अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ अर्सा पहले एक रिश्तेदार के घर जाने का इत्तेफाक हुआ। घर के अंदर दाखिल होते ही साहिब खाना ने भरपूर इस्तकबाल किया और बड़े प्यार मोहब्बत और वालिहाना प्रोटोकॉल के साथ अंदर मर्दान खाना में बिठाया। उन्होंने खुश ज़ैक़ा मशरूब और मज़ेदार खानों से खूब तवाज़ो की। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारी बातें होती रहीं। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने महसूस किया कि साहिब खाना कुछ परेशान और मुस्तरिब से दिखाई दे रहे हैं। वजह पूछने पर उन्होंने टाल मटोल से काम लिया और अपनी परेशान हाल ज़िंदगी को छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब ना हो सके और बिल आखिर अपनी परेशानी का इजहार करने पर मजबूर हो गए। अपनी मुस्तरिब और परेशान कैफियत के बारे बताने लगे कि मैं अपनी बीवी और बहू की वजह से बेहद परेशान हूँ। वो दोनों हर वक्त आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। उन दोनों की चपकलिश और रकाबत ने पूरे ख़ानदान का सुकून गारत कर दिया है। मैं शाम के वक्त जब काम से फारिग होकर वापस घर आता हूँ तो दिन भर की जारी रहने वाली सर्द जंग अपने नुक्ते उरूज पर पहुँच जाती है। दोनों तरफ से शदीद गोलाबारी शुरू हो जाती है। मेरा रोब व दबदबा, गुस्सा, घन गर्ज का भी उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। उल्टा दोनों की तोपों का रुख मेरी तरफ हो जाता है। बीवी तंजियावार करती है कि ये बहू आपकी लाडली है। आपके बेजा लाड और प्यार ने इस चुड़ैल को उजड़, बदतमीज़ और झगड़ालू बना दिया है। ये मुझे सास नहीं डाइन समझती है। इसे मेरे मकाम व मर्तबा का ज़रा भर भी एहसास नहीं। मेरे ही घर में मेरी हुक्म उदूली करती है। मेरे अहकामात को नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी करती है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। इसने अगर इस घर में रहना है तो फिर मेरी ताबेदार रहना पड़ेगा। मेरी हुक्म अदूली की इसे भारी कीमत चुकानी होगी। इस कल की छोकरी की भला ये जुर्रत कैसे हो सकती है कि इस घर की मालकन और मुख्तार कुल के अहकामात को नज़रअंदाज कर सके। ये आखिर अपने आप को समझती क्या है? आपने ही इसे सर चढ़ाया हुआ है। देखो तो सही कैसी नागिन की तरह फन फैलाए खड़ी है। इसे बड़ों की इज्जत और एहतराम का ज़रा भी एहसास नहीं। आपने इसे पहले ही दिन से ढील दे रखी है। ये मामला इसी तरह चलता रहा तो मैं तुम दोनों को इस घर से दरबदर कर दूंगी, क्योंकि इस घर की मालकन तो मैं हूँ। मैं दोनों के दरमियान में बुत की तरह मबहूत खड़ा आखिर बेगम को चुप कराने उसकी जाने बढ़ा। अभी मैंने पीठ फेर कर कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पीछे से लाडली बहू ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हाँ हाँ, आप भी अपनी बेगम के तरफदार हो। सारा दिन मैं इनके जुल्म सितम सहती रहती हूँ, घुट घुट कर जीती और मरती रहती हूँ। मैंने तो बड़े लाड और नखरों से ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन आपकी चहीती बेगम ने मुझे कूड़ी कूड़ी का मोहताज कर दिया है। मेरे उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, पसंद नापसंद, अलगर्ज मेरी हर चीज़ पर इनको शदीद एतराज़ है। मेरी ज़िंदगी तो अजीरन हो गई है। किसी पल भी चैन और सुकून नहीं। मालूम नहीं मेरी ज़िंदगी कब सुखी होगी। इस औरत ने तो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है, और एक आप हैं कि उसके इतने जुल्म सितम के बावजूद भी उसी ही की तरफदारी करते रहते हैं। जितने लेक्चर मुझे देते हैं, कोई एक आध नसीहत उसे भी कर देते तो आज घर का माहौल इस तरह जंग का नमूना पेश ना कर रहा होता। अभी बहू के ताबड़तोड़ हमले पीछे से जारी थे कि सामने खड़ी बेगम ने भी तोप के दहाने खोल दिए। काम काज से जिस्म पहले ही चिकनाचूर हो चुका था, लिहाजा जिस्म नातवां इतने शदीद हमलों को बर्दाश्त करने की सकत ना रखता था। यूं हार मानकर अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और किसी पसखोर्दा सपा सलार की तरह मैदान जंग से पीठ फेरते हुए घर से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरी बुरी तरह शिकस्त पर दोनों ने खुशी के शादियाने बजाए
وکٹری کا نشان بناتے ہوئے فاتحانہ انداز سے اپنے اپنے کمروں میں جا گھسیں۔ یوں آج کی جنگ اپنے اختتام کو جا پہنچی۔ دونوں طرف کی توپیں خاموش ہوئیں تو فضا میں ایک سکوت چھا گیا اور ہمسایوں کی جان میں بھی جان آئی۔ محترم بھائی، یہ تھی آج کی جنگ کی مختصر سی کہانی، جو کہ آپ کے آنے سے کچھ لمحہ پہلے ہی اختتام پذیر ہوئی۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ جس گھر میں روزانہ کی یہی معمول ہو، اس خاندان کا سربراہ سکون کا سانس کیسے لے سکتا ہے؟ میں نے اپنی یہ پریشانی بہت کوشش کی کہ آپ سے چھپی رہے، آپ کو اس بات کا ادراک نہ ہو، لیکن آخر کب تک میں صبر کا مظاہرہ کرتا؟ بھائی جان، میں تو بہت پریشان ہوں۔ میرے ہنستے مسکراتے گھر کے خوبصورت ماحول کو آخر کس کی نظر لگ گئی، اور میرے گھر کے حالات کب اور کیسے سدھریں گے؟ اتنا کہہ کر وہ صاحب چپ ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ انتہائی قرب اور دکھ کی اذیت جھیل رہے تھے۔ ان کی یہ دکھی اور پریشان کن باتیں سن کر مجھے بھی شدید پریشانی ہونے لگی، اور یہ بات سوچ کر ایک سرد لہر میرے جسم میں سریت کر گئی کہ میں بھی صاحب اولاد ہوں، اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کی صورتحال کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑا تو کیا کروں گا؟ وہ صاحب ابھی تک اپنے آنسو پوچھنے میں مصروف تھے۔ میں افسردہ دل کے ساتھ اٹھا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں ڈالا اور تسلی دی کہ انشاءاللہ حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ہم سب مل کر ان مسائل کو حل کریں گے۔ میری تسلی کے ان بولوں نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ وہ متشکرانہ اور پر امید نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ اسی اثناء میں ماضی کی یادوں میں کھو گیا، اور وہ دن میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا جس دن اس جوڑے کی شادی ہوئی تھی اور دو خاندان آپس میں جڑے تھے۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور میرے اس دوست کے گھر والوں نے بڑے شوق سے اس خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا۔ بلکہ برادری میں بہت سے لوگوں کی مخالفت کے باوجود اس دوشیزہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا، اور بڑی چاہت سے یہی ساس سسر اس دلہن کو اپنے گھر بیاہ کر لائے تھے۔ پسند کی اس شادی کے متعلق اس وقت مجھ سمیت شاید کسی نے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ اس خاندان کی نوبت یہاں تک آئے گی اور نفرت کی آگ اتنی تیزی سے بھڑکے گی۔ بہرحال ہم چند دوستوں نے اس مسئلے کو برادری کے بزرگوں کے تعاون سے بہو کے خاندان کے ساتھ مل کر ان کشیدہ معاملات کو بطریق احسن نپٹایا، اور وہ خاندان اب پہلے کی طرح خوش و خرم اور آپس میں مل جل کر پیار و محبت سے زندگی گزار رہا ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے سماج میں چند خوش قسمت گھرانوں کے علاوہ کم و بیش ہر گھر میں کبھی نہ کبھی اس طرح کی صورتحال کا وقوع پذیر ہونا ایک معمولی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ برادری، عزیز رشتہ داروں اور دوستوں میں اس طرح کے معاملات نپٹانے کا اکثر موقع ملتا رہتا ہے، جس سے ان معاملات کو سلجھانے کا تجربہ ہوا، اور چند بڑی وجوہات سامنے آئیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ میری یہ معمولی سی کاوش بکھرے ہوئے خاندانوں کو جوڑنے کا سبب بنے۔ اس طرح کے معاملات کو سلجھانے یا بگاڑنے میں خاندان کے 3 افراد اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ساس، دوسرے نمبر پر بہو، اور تیسرے نمبر پر دلہا یعنی ساس صاحبہ کا بیٹا۔ اگر چوتھے فرد کا بھی اضافہ کر لیا جائے تو صاحب خانہ یعنی خاندان کا سربراہ۔ لیکن اکثر یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ سسر صاحب میری اس دوست کی طرح سوائے کڑنے، طعن و تشنیع کا نشانہ بننے اور پریشان ہونے اور حالات کی بہتری کے لیے دعا گو ہونے کے علاوہ وہ شاید بے پاسی نظر آتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کردار نمبر 1 اور 2 یعنی ساس اور بہو کے جاندار، شاندار
طاقتور، شفاقانہ، شاہانہ اور جفاکانہ کرداروں کے درمیان دلہا میاں کا بھی برکس نکل جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس جھگڑے میں وہ کس کی طرفداری کرے اور کس کی نہ کرے، بلکہ بعض دفعہ نیوٹرل رہنا بھی اسے مہنگا پڑتا ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں ساس صاحبہ کا کردار بڑا تگڑا اور فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک ساس کو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ نئی نویلی دلہن آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے اپنے سسرال میں داخل ہوتی ہے۔ اٹھتی جوانی کے ایام میں طبیعت لاابالی اور بھول پن کا شکار ہوتی ہے۔ کالج یونیورسٹی سے حال ہی میں فارغ التحصیل اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے والی دوشیزہ کا ذہنی لیول اتنا پختہ نہیں ہوتا کہ اس کی سوچ ساس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ اس لیے ایک بہو کا ساس کے ساتھ موازنہ کرنا کسی طور بھی درست نہیں۔ اکثر عورتیں یہ شکایت کرتی سنی گئی ہیں کہ ہمارے دور میں جب ہم بیاہ کر لائی گئی تھیں تو ایسے چونچلے اور نخرے نہیں کرتی تھیں جیسا کہ آج کل کی یہ لڑکیاں کرتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں اور ہم سب کو جنریشن گیپ کی جو ایک فلسفی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ زمانہ جتنی تیزی سے بدل رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی نے ہماری اقدار و روایات پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نے تو اپنے دور میں ایسے بانک پن اور لاڈ پیار کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ نے بھی خوب ناز و انداز کا مظاہرہ کیا ہوگا، جو کہ آپ کا حق بھی تھا، مگر اس کے طور طریقوں میں اب کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شرم و حیا اور آداب کی روایات پہلے سے دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ ساس بہو کے جھگڑوں کی دوسری اہم اور قابل ذکر وجہ بر وقت اختیارات کی منتقلی کا نہ ہونا ہے۔ خاندانی نظام کی مضبوطی اور پختگی کا بہت سا انحصار ڈیلیگیشن آف پاور پر منحصر ہے۔ خاندان کے ہر فرد کو ذمہ داریاں تو دی جاتی ہیں، لیکن جائز اختیارات کا حق چھین لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے افراد خانہ کے درمیان نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بہو کے بارے میں یہ امید تو کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بطریقے احسن نبھائے، لیکن اس کو اختیارات نہیں دیے جاتے۔ بہو بھی تو ایک عورت ہے، وہ خیال کرتی ہے کہ اگر ساس صاحبہ سوا سیر ہیں تو مجھے بھی کم از کم سیر تو مانا جائے۔ زیادہ تر جھگڑے اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ بہو کھانے پینے، علاج معالجہ، پہننے، روپے پیسے کے لیے اپنی ساس کی محتاج ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آج گھر میں کیا پکنا ہے وہ بھی بہو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، بلکہ بعض گھروں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فریج کو بھی تالا لگا دیا جاتا ہے اور بہو کو حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی کھانے پلانے کی آزادی نہیں دی جاتی۔ تو ایسی صورتحال میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ ساس اختیارات میں کسی کو حصہ دار نہیں بننے دیتی، جبکہ بہو سمجھتی ہے کہ چونکہ وہ بھی اب اس خاندان کا حصہ ہے تو اسے جائز اختیارات اور مقام ملنا چاہیے، اور ظاہر ہے یہ اس کا حق بھی ہے۔ لڑائی جھگڑے کی ایک اور وجہ یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ بعض ساسیں بہو کو قابض اور ڈائن سمجھتی ہیں کہ اس نے ان کے تابعدار اور فرما بردار بیٹے پر قبضہ کر لیا ہے۔ جو بیٹا گھنٹوں ماں کے قدموں میں بیٹھتا تھا، اب محض رسمی سی دعا سلام اور خیر خیریت کے بعد اپنی بیگم کے پاس جا بیٹھتا ہے۔ جو بیٹا بات بات پر ماں ماں کہتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کہ ماں کے پیچھے بھاگتا تھا، اب وہی بیٹا بیگم کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اب ماں تو جیسے بیچ میں ایک غیر ضروری اور غیر اہم چیز ہو کر رہ گئی ہو۔ بس یہی چیز ایک ساس کا بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہے اور وہ سارا غصہ اپنی بہو پر اتارتی ہے۔ ہیلے بہانوں سے اسے تنگ کرنا
اور زج کرنا معمول کی بات بن جاتی ہے۔ کھانوں میں نقص نکالے جاتے ہیں، بہو کے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے تو کوئی اتنی قابل اعتراض بات نہیں، بلکہ میاں بیوی کے باہمی اچھے تعلقات اور پیار و محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کو بھرپور وقت دینا اور دھیان رکھنا ایک اچھی بات ہے۔ ایک ماں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے بیٹے کا خیال رکھنے والی بیوی آ چکی ہے، تو اب اس کا انحصار ماں پہ کم ہو گیا ہے۔ اور یہ خوش عہد بات بھی ہے کہ بات بات پر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے والدہ کو تنگ کیا جائے۔ اگر بیوی نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ساس بہو کے درمیان جھگڑے کی ایک وجہ بذات خود دلہا میاں یعنی کہ ساس کا بیٹا بھی ہے۔ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ شادی کے بعد دلہا اپنی دلہن کی طرف زیادہ ہی مائل ہو جاتا ہے۔ وہ زیادہ وقت اپنی بیوی کو دیتا ہے، اس کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ بیگم کے ہاتھ کا کھانا ہی اسے اچھا لگتا ہے۔ جو کام بیگم کرتی ہے اس کی خوب تعریف کی جاتی ہے اور باقی گھر کے افراد حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے مابین تعلقات کا توازن کھو بیٹھتا ہے، لہٰذا اس بگاڑ کا انجام ساس بہو کی لڑائی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے کو ختم کرنے یا بڑھانے میں ایک اور کردار کا بھی بہت عمل دخل ہے، اور وہ ہے بہو صاحبہ کی ماں۔ اگر بہو کی ماں سمجھدار، نرم طبیعت، تعلقات نبھانے والی، رشتوں کی قدر سمجھنے والی، بیٹی کا گھر بسنے کا احساس کرنے والی ہو تو پھر یہ جھگڑے پنپنے سے رک جاتے ہیں، وگرنہ دوسری صورت میں بڑی گمبھیر اور خوفناک صورتحال سامنے ابھر کر آتی ہے۔ وٹے سٹے کی شادی بھی یہ جھگڑے پیدا کرنے اور بڑھانے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک طرف کی بیٹی کے ساتھ تھوڑی بہت چپکلش اور ناراضگی کا دوسرے خاندان پر بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کے گھر میں ہماری بیٹی سکھی نہیں تو ہم بھی ان کی بیٹی کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے، بھلا اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو۔ ساس بہو کی لڑائی کی ایک اور وجہ محلے کی بعض عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ محلے کی کوئی شاطر عورت ساس بہو کے مابین ایسا شک کا زہر گھولتی ہے کہ انجام کار لڑائی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایسی عورتوں کا طریقہ واردات بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ وہ ساس کے کان یوں بھریں گی کہ تمہاری بہو کو تو تمیز ہی نہیں، روز اس کے نئے نئے کپڑے اور فیشن بھلا شریف گھرانے کی عورتوں کو زیب نہیں دیتے۔ الغرض اچھی بھلی لڑکی کی ایسی درگت بنائی جاتی ہے کہ ساس تو پریشان ہی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ لڑکی کے کان بھی خوب بھریں گی، ہائے اللہ تم کتنی پیاری تھی، اب تو سونکھ کر کانٹا بن گئی ہو، اتنا گھر کا کام کرتی ہو، اور یہ کیا جب بھی دیکھا جاتا ہے تو ایک ہی جوڑا پہنے نظر آتی ہو، کیا تجھے اچھے اور نئے ڈیزائن والے کپڑے لے کر نہیں دیے جاتے؟ ہم نے تو تمہیں کبھی شاپنگ کرتے نہیں دیکھا۔ ہائے اللہ کیا کولو کا بیل بنے گھر کے کاموں میں اپنی جان کھپا رہی ہو۔ الغرض اس طرح کی باتیں کر کے بیچاری شریف اور سیدھی سادی لڑکی ساس کی دشمن بنا دی جاتی ہے۔ دونوں طرف شک کا ایسا زہر گھول دیا جاتا ہے کہ جس کا انجام کار ایک لڑائی اور طویل جھگڑے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے کی ایک اور وجہ ٹی وی ڈرامے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال بھی ہے۔ ہمارے آج کل کے روشن خیال ڈراموں میں ساس بہو کی لڑائی کو بڑا نمایاں انداز میں دکھایا جاتا ہے اور رشتوں کے تقدس کو پامال ہوتے ہوئے بڑی دیدہ دلیری سے دکھایا جاتا ہے۔
सोशल मीडिया और टेलीफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी एक सास को शक में डाल देता है, और ज़ाहिर है ये कोई अच्छी आदत भी नहीं। मोबाइल फ़ोन का मुनासिब और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल सिर्फ बहू के लिए ही नहीं बल्कि घर के हर फर्द के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सास बहू के झगड़े की एक और वजह दुल्हन का घरेलू कामों में दिलचस्पी न लेना है। मैंने एक ख़ानदान में बहू को ये कहते सुना कि मुझे घर के काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू सारा दिन मोबाइल पर तो लगी रहती है, लेकिन काम करने में आखिर क्यों हद तक महसूस की जाती है। दरअसल इस तरह की लड़कियों का मसला ये होता है कि उन्हें घरदारी का सलीका ही नहीं आता। उनके माँ बाप ने उन्हें इतने लाडो प्यार से रखा होता है, वो शायद ये भूल जाते हैं कि आखिर एक दिन उनकी लाडली ने ये घर छोड़कर पिया घर रुखसत हो जाना है। लिहाजा बेटी को तालीम के साथ साथ घरदारी, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई और दीगर घरेलू कामों को सरअंजाम देने का हुनर ज़रूर सिखाना चाहिए। माँ बाप आला से आला तालीम दिलाने के लिए तो फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन घरदारी का हुनर बेटी को नहीं सिखाते। माँ बाप बेटी को ये नहीं सिखाते कि ससुराल के घर को भी अपना घर समझना है, ससुर और सास को माँ बाप समझना है। अक्सर ये देखा गया है कि शादीशुदा लड़कियां कई सालों तक भी ससुराल को अपना घर तस्लीम नहीं कर पाती। कुछ अर्सा पहले मुझे एक रिश्तेदार के घर जाने का इत्तेफाक हुआ। बातों बातों में उनकी बहू बार बार यह कहे जा रही थी कि वहाँ हमारे घर में इस तरह होता है, हमारे घर में उस तरह होता है, उधर हमारे घर में यूं होता है। मैं अपने घर में यूं रहती थी। तो मुझे ये बातें सुनकर बड़ी हैरानगी हुई और आखिरकार उससे पूछ ही लिया कि कौन सा तुम्हारा घर। तो वो बड़ा ज़ोर देकर कहने लगी, मेरा घर यानी मेरे वालदैन का घर। मैंने टोका कि वो तो अब तुम्हारे वालदैन का घर है, तुम्हारा तो घर अब ये घर है। यूं उसने शर्मिंदा होते हुए इस बात को बिल आखिर तस्लीम कर ही लिया। इस तरह जब वो ससुराल को अपना घर नहीं समझी थीं तो दिलचस्पी और तवज्जो से उसकी देखभाल भी नहीं करती, और ये बात एक सास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक और वजह भी इस झगड़े की हो सकती है कि बाद दफ़ा एक से ज़्यादा बहू होने की सूरत में सास या घर वालों का रुझान एक बहू की तरफ ज़्यादा होता है तो दूसरी को निस्बतन कम अहमियत दी जाती है। जिस बहू को नज़रअंदाज किया जाता है उससे तो ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो पाती। वो चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और बात बात पर झगड़ने लगती है। एक और वजह तवक्कुआत से जहेज़ का कम लाना भी है। मादियत परस्ती का दौरा है। लोग नेक सीरत और अच्छे किरदार की बीवी की बजाय ढेरों जहेज़ लाने वाली बहू को पसंद करते हैं। अगर बहू जहेज़ कम लेकर आए तो बेचारी की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है और रोज़ उसे कम जहेज़ लाने के ताने सुनने पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जहेज़ लेकर आने वाली बहू ससुराल के नाक में दम किए देती रहती है। सास और बहू की चपकलिश वो दिलचस्प जंग है जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। दोनों ख़वातीन ये बात भूल जाती हैं कि छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े घर के पुरसकून माहौल को तबाह करके रख देते हैं, जिनसे घर का हर फर्द मुतासिर होता है। फिर सास बहू के झगड़ों में जीत फरीकैन की नहीं बल्कि शैतान की होती है, जो हर घर में फितना व फसाद बर्पा करना चाहता है। रिश्ता की तलाश में हमारा मियार क्या होता है कि लड़की खूबसूरत हो और मालदार घराने से ताल्लुक़ रखती हो, जो कि बहुत सा जहेज़ लाए। हम बहुत अहम बात भूल जाते हैं कि इस लड़की या उस ख़ानदान का हमसे ज़हनी मुताबिकत रखता भी है कि नहीं।
ہماری اور ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے، اس بات پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر ہمیں اس بات کا ادراک ہو بھی جائے تو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ عزیز دوستو، گھریلو جھگڑوں سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فراخ دل بنیں، مثبت سوچیں۔ جو جذبات ہم اپنی بیٹی کے لیے رکھتے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے بھی رکھیں، اور اسی طرح بہو کو بھی سسرال کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے۔ ساس کو بھی اتنی چاہت سے بیاہ کر لائی جانے والی بہو کا خیال رکھنا چاہیے۔ لڑکی کے والدین کو بھی جھگڑوں کو بڑھانے کی بجائے نپٹانے اور بیٹی کو ہمت و حوصلہ دینا چاہیے۔ خاوند کو بھی ایک متوازن رویہ اختیار رکھنا چاہیے، نہ بیوی کے حقوق غصب ہوں اور نہ ہی والدین کو نظر انداز کرے۔ گھر کے سربراہ یعنی سسر کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو بر وقت ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بعد گھر میں تو ساس اور بہو کے تعلقات بہت اچھے اور مثالی ہوتے ہیں، اور گھر کے سب افراد ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو برہ مہربانی معاف فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو آباد و شاد رکھے، آمین۔